أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام کا سلسلہ جاری فرمایا ہوا ہے. اس سے پہلے شروع کے اندر میں جہاں یہود اور نصارہ کا جو تذکرہ آیا تھا وہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے یا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے ہی کو وہ خیر سمجھتے تھے اور دین سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کے اندر میں بیان فرمایا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آیت نازل فرمائی تھی اور اس آیت کے اندر میں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کا ذکر فرمایا تھا. پھر اس کے بعد میں تفصیلی احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنا شروع فرمایا. سب سے پہلا جو حکم تھا یہ قصاص کا حکم تھا. اس کے بعد میں پھر وصیت کا حکم آیا اور تیسرے نمبر پر یہ حکم جو ہے یہ روزوں کا حکم آیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ لیس البر کے بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابواب البر ذکر فرمائے. ابواب البر کا مطلب نیکیوں کے دروازے. یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں یہ نیکیاں ہیں اور یہ خیر کے کام ہیں. تو یہاں پر نیکی کے کاموں کے اندر میں سے ایک نیکی کا کام یہ روزہ رکھنا بھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح کے روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ. یہاں علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے پیارے انداز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا. گھر کے اندر میں اگر کوئی کام ہو کسی بیٹے سے یا بیٹی سے تو اگر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر اس کو حکم دیا جائے تو وہ خوشی خوشی اس کام کو بجا لا. پیارے بیٹے،
یا پیاری بیٹی، اس طریقے سے اگر کہیں تو وہ خوشی خوشی کام کو بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گالی گلوچ کے ساتھ یا ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ یا برے لقب کے ساتھ میں بھی اگر حکم کریں تو وہ کام تو بجا لائے لیکن خوشی کے ساتھ بجا نہ لائے۔ یہ طرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مزاج کو سامنے رکھ کر یہاں استعمال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی جو ایمان والے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام ایمان والوں کے اندر میں شمار فرمایا۔ روزہ جو فرض کیا گیا ہے یہ مومنوں کے اوپر میں ہے، ایمان والوں کے اوپر میں ہے۔ جب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن پاک کے اندر میں ایمان والا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ براہ راست روزے کی فرضیت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر میں جو تم سے پہلے گزرے ان کے اوپر میں بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے ایمان والا بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ابھارا، اور پھر کہا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے جاتے ہیں یہ صرف تمہاری خصوصیت نہیں ہے بلکہ اگلی امتوں کے اوپر میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر میں آئے ان کے اوپر میں وحی نازل ہوئی، لیکن تکوینیات کی وحی نازل ہوئی، تشریعیات کی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تکوینی وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یعنی آدم علیہ السلام جنت کے اندر میں رہنے والا آدمی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ روٹی کیسے پکائی جائے، گیہوں کیسے اگائے جائے، مکان کیسے بنائے جائے۔ وہ ساری وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی نوح علیہ السلام تک۔ پھر نوح علیہ السلام کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی احکام نازل فرمائے، شریعت کے احکام نازل فرمائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تشریعی حکم نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تشریعی احکام آتے رہے، اور ہر نبی کے گزر جانے کے بعد نئے نبی کے پاس جو بھی احکام آئے اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی، اس کے اندر میں تغیر آتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تشریعی احکام تھے نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ختم کر دیے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اب دین اگر معلوم کرنا ہے قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہوگا، یا حدیث کے ذریعہ سے معلوم ہوگا، یا اجماع امت کے ذریعہ سے معلوم ہوگا، یا قیاس شرعی کے ذریعہ سے معلوم ہوگا۔ یہ چار چیزیں ہیں دین کو معلوم کرنے کے ذریعے اور اساس اور بنیادی چیزیں جو ہے یہ چار ہیں۔ تو محققین علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی نہ کسی تعداد کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر میں روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طریقے سے اگلی امتوں پر اور قوموں کے اوپر میں روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے ایمان والا کہا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے
اگلی امتوں کے اوپر میں بھی فرض تھے، اگلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، تم بھی روزہ رکھو۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے۔ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے نوجوانوں کے بارے میں کہ من استطاع من یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نوجوان کو یہ حکم دیا گیا کہ جس کے اندر میں گھر بسانے کی طاقت ہو اور مردانہ طاقت بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور اگر اس کے اندر میں طاقت نہ ہو، یعنی گھر بسانے کی طاقت نہ ہو، مردانہ طاقت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے کی وجہ سے جو ہے آدمی کی شہوت کٹ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزے رکھنا یہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور نکاح کر لینے کے اوپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے دین کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اس کی تشریح کے اندر میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ گناہ، انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں یا تو پیٹ کے ذریعہ سے گناہ ہوتے ہیں یا شرمگاہ کے ذریعہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ شرمگاہ کے ذریعہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، آدمی شادی کر لیتا ہے، اپنی ضرورت کو اور اپنی حاجت کو اور اپنی شہوت کو اپنی عورت سے پوری کرتا ہے، تو یہ آدھا گناہ جو تھا وہ بچ گیا۔ اور دوسرا پیٹ کے اعتبار سے، یعنی حلال کمائی کمانا، یہ بھی اس کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ آدمی نے جب نکاح کر لیا اس کا آدھا دن محفوظ ہو گیا، اب حلال کمائی کے اندر میں جو ہے وہ آدمی فکر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی خاصیت اور صفت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صفت اور کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کی حقیقت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی احکام ہیں ان کے کما حق کہو، اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی وجہ سے اس کی جو صفات ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر میں پیدا ہوتے ہیں۔ شکل اور صورت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی بھینس کی شکل و صورت بنا لے دیوار کے اوپر میں یا کاغذ کے اوپر میں تو اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھینس حقیقی معنی کے اندر میں جو دودھ دیتی ہے، ایسا فائدہ شکل و صورت سے نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان کو کما حق کہو، اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے صفات مرتب ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بلند اور برتر رہو گے اگر تم واقعتاً حقیقی ایمان والے ہو۔ تو حقیقی ایمان اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعمال ہے اور اعمال کی خاصیتیں اور صفتیں ہیں۔ حج کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغنا عطا فرماتے ہیں، یعنی مالداری، دل کی مالداری نصیب فرماتے ہیں۔ سفر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرنے کی وجہ سے تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی صفت اور کوئی نہ کوئی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لعلکم تتقون، یہ فائدہ ہے روزے کا تقوی، اور پھر تقوی بھی ایک عمل ہے، اور تقوی کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ تقوی کے تین فائدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کی روزی ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تقوی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ تقویٰ کے 3 فائدے اور تقویٰ روزے کا فائدہ، تو روزے کے 4 فائدے ہوئے، روزے کے 4 فائدے، پہلا فائدہ تقویٰ اور تقوی کے 3 فائدے، یہ مجموعی طور پر روزے کے 4 فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز کے اندر میں ایمان والے کو بتلاتے، اے ایمان والو تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے، پھر فرما کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آدمی کے دل کے اندر میں جذبہ پیدا ہو کہ میں روزہ رکھوں، لیکن یہ سوچتا ہے کہ کتنے دنوں کا روزہ ہوگا، زندگی بھر کا روزہ ہے یا سال بھر کا روزہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا ہے کہ نہیں، زندگی بھر روزہ رکھنا نہیں، ایامن معدودات، ایام یہ یوم کی جمع ہے، بہووچن ہے، معدودات گنے چنے دن ہیں، بس زیادہ نہیں ہے، گنے چنے دن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کے مہینے کو دیکھ لے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو ایام معدودات کے اندر میں چند دنوں کا ذکر فرمایا، پھر یہاں پر فرمایا کہ سال بھر کے اندر میں صرف 1 مہینے کا روزہ ہے، 1 مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا تو 30 دن کا ہوگا۔ اگر 29 دن ہے اور چاند نظر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 دنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایام معدودات سے مراد یا تو 29 دن کے روزے رکھنے ہیں یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اور شفقت اور محبت کے ساتھ میں بیان فرمایا کہ یہ روزے تو فرض ہو گئے، اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، گنے چنے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہے۔ پھر فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کے اندر میں گنتی کو پوری کر لے۔ رمضان کے روزوں کی گنتی یا تو 29 دن کی ہے یا 30 دن کی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، روزے فرض ہو گئے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، او علی سفر، دیکھو یہاں پر قرآن پاک نے کہا او علی سفر، او مسافرن یہ نہیں کہا، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، یا فمن کان منکم مریضا او مسافرن، او مسافرن نہیں کہا، اس لیے کہ آدمی گھر سے باہر نکلے 5, 10, 15 کلومیٹر چلا گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں تو مسافر ہوں، اور مسافر کے اوپر میں روزہ نہیں ہے، میں بیمار ہوں، بیمار کے اوپر میں روزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا، اعلیٰ سفرین، تم میں سے کوئی بیمار ہو، او اعلیٰ سفرین یعنی سفر کی حالت کے اوپر میں ہو۔ اور اعلیٰ کا جو لفظ آتا ہے قرآن پاک کے اندر میں، جہاں کہیں بھی اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ عربی زبان کے اندر میں جو اعلیٰ کا لفظ ہے یہ الزام کے لیے ہے، ضروری بتلانے کے لیے ہے، لازم بتلانے کے لیے ہے کہ یہ کام ضروری ہے۔ علیہ یعنی مجھ پر لازم ہے، مجھ پر ضروری ہے، علیہ کا تجھ پر لازم اور تجھ پر ضروری ہے۔ تو اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ الزام کے لیے آتا ہے۔ تو کوئی آدمی سفر کی حالت کے اندر میں ہو، اور سفر سے مراد سفر شرعی، سفر شرعی کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں 48 میل، 16 میل ایک دن میں آدمی چل سکتا ہے۔ 3 دن اور 3 رات کا جو سفر ہوتا ہے یہ سفر شرعی کہلاتا ہے۔ اور علماء کرام نے یہ تحقیق کی کہ آدمی سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دن رات کے اندر میں 24 گھنٹے کے اندر میں 16 میل چل سکتا ہے۔ تو 3 دن اور 3 رات کی مسافت یہ ہو گئی 16 یا 48، اور یہ 48 جو میل ہے یہ کلومیٹر نہیں بلکہ میل ہے۔ اور پھر میل کے اندر میں انگریزی میل اور اسلامی یا شرعی میل دونوں کے اندر میں فرق ہے۔
अंग्रेजी मील छोटा है, यानी यूँ समझो कि ये जो शरई मील है उसका किलोमीटर के हिसाब से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो 48 मील को अगर 1.5 के अंदर में ज़र्ब देंगे, गुणाकार करेंगे तो 72 किलोमीटर निकलता है। 48 डेढ़ 72 किलोमीटर। ये तो इस्लामी जो मील है उसका किलोमीटर हुआ, अंग्रेजी मील का किलोमीटर हुआ। लेकिन जो शरई मील जो होता है वो 1 मील 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है कि यूँ समझो कि तकरीबन 72 किलोमीटर अंग्रेजी के हिसाब से हो गया और इस्लामी एतबार से 78 किलोमीटर हुआ, यानी 6 किलोमीटर का फर्क पड़ा। तो हर दिन के अंदर में जो 16 मील है उन 16 मील के अंदर में 2-2 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो 2 दिया 6, 72 किलोमीटर वो हो गए और ये 6 किलोमीटर ये हो गए। तो 78 किलोमीटर की अगर आदमी मुसाफरी करता है तो उसके लिए अहकाम लागू पड़ते हैं। नमाज जो 4 रकात वाली नमाज है, ये 2 रकात ये पढ़ना हमारे यहाँ तो वाजिब है, इस पर अमल करना वाजिब है। 2 के बजाय अगर 4 पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। दूसरा इमाम के यहाँ और मसलक है। यहाँ रोजे की हालत के अंदर में भी बयान फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरी, तो सफ़र से मुराद सफ़र शरई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर दीन का सफ़र है या हज का सफ़र है या उम्रे का सफ़र है या कोई तालिब इल्म जो है वो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र में निकला हुआ है या अल्लाह के रास्ते के अंदर में सफ़र से निकला हुआ है, तो ये जो रुखसत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि 4 रकात वाली नमाज उसके लिए 2 रकात बन जाती है। और रोज़ा तो ये दूसरे दिनों के अंदर में रखने की जो उसको सहूलत दी गई ये इन लोगों के लिए है। और हमारे यहाँ जो है ये चाहे सफ़र शरई हो या गैर शरई हो, हमारे यहाँ अगर कोई आदमी सफ़र के लिए निकला और गुनाह के इरादे से निकला, बॉम्बे गया, अहमदाबाद गया, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, न मालूम गुनाह के इरादे से निकला, तो सफ़र की सहूलतें हमारे यहाँ हासिल रहेगी। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमत है रुखसत की शक्ल के अंदर में या 50% कंसेशन की शक्ल के अंदर में ये गुनहगार को हासिल नहीं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये बयान फरमाते हैं फमन कान मिनकुम मरीदन। अब बीमार इब्तिदा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सहूलत दे दी थी। फमन कान मिनकुम मरीदन, कोई आदमी बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो रमज़ान के रोज़ों की गिनती दूसरे दिनों के अंदर में पूरी कर ले। फिर एक सहूलत और भी थी इब्तिदा इस्लाम के अंदर में कि जो आदमी रोज़ा रखना चाहे रोज़ा रखे और जो आदमी रोज़ा न रखना चाहे तो रोज़े का फिदिया दे दे। इब्तिदा इस्लाम के अंदर ये हुक्म था। आगे अल्लाह ताला ने इसी को बयान फरमाया कि वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु, देखो आला का लफ्ज़ है, उन लोगों के ऊपर में ज़रूरी है युतीक़ूनहु, जो मशक्क़त के साथ रोज़े को अदा करने की ताकत रखते हैं। युतीक़ूनहु ताकत रखते हैं नहीं, मशक्क़त के साथ रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं। तो फिदियतुन ताआमु मिस्कीन, एक गरीब मिस्कीन का फिदिया दे दे। रोज़ा ना रखे, रोज़ा रखने की ताकत होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया था कि चाहे तो रोज़ा रखो और अगर रोज़ा नहीं रखना चाहते तो एक रोज़े के बदले में एक फिदिया दे दो। एक रोज़े का फिदिया सदक़े फितर के बराबर दिया जाता है, 2.25 किलो गेहूँ एक रोज़े का फिदिया। और एक नमाज का फिदिया भी ऐसा ही, दिन रात के अंदर में 6 फिदिये देने पड़े। नमाज के अगर फिदिये दे तो 5 नमाजें और उसके साथ साथ जो है वितर भी वाजिब है, उसका भी फिदिया देना पड़े। 6 फिदिये हो जाएंगे। और अगर रमज़ान का महीना है और किसी वजह से अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता और रोज़ा रखने की कोई उम्मीद भी नहीं, ऐसी हालत के अंदर में है, एड्स हो गया या कैंसर हो गया
یا शुगर की ऐसी बीमारी हो गई 500, 700, 800, उसको शुगर रहता है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों के अंदर में रोज़े रखे। लेकिन रमज़ान के बाद में उसने तंदुरुस्ती नहीं पाई, वो मर गया, बीमार था, मर गया, हालत सफ़र में था, उसने रोज़ा छोड़ दिया था, घर वापस आया और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। कज़ा करने की उसके अंदर कज़ा करने का वक्त और मौका नहीं मिला, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा दे। अगर उसने वसीयत की है, नमाज की वसीयत की है या रोज़ों के फिदिये की वसीयत की है, तो वरसा के ऊपर में सबसे पहले उसको अदा करना ज़रूरी है। आदमी जब मर जाता है तो उसके माल के साथ में 4 हुकूक, 4 हक उसके साथ में मुरत्तब हो जाते हैं, लागू पड़ जाते हैं। सबसे पहले कफन दफन का खर्च, सबसे पहले। दूसरा, कर्ज की अदायगी, चाहे उसके अंदर में पूरा माल चला जाए, लेकिन मरहूम का कर्जा पहले अदा किया जाएगा। और अगर कर्ज की अदायगी के बाद या अगर कर्ज नहीं है, तो तीसरे नंबर के ऊपर में वसीयत, मरने वाले ने जो वसीयत की है वो वसीयत। और ये वसीयत जो है, अच्छा, कफन दफन पूरे माल में से अदा किया जाएगा, कर्ज की अदायगी पूरे माल में से की जाएगी, लेकिन वसीयत जो है, ये वसीयत एक तिहाई माल में से, 1/3, एक चौथाई माल के अंदर में से अदा की जाएगी। अब मरने वाले ने वसीयत की और वसीयत जो है माल के 1/3 से भी ज़्यादा है, तो फिर वरसा की इजाज़त के ऊपर में मौकूफ है। कल बतलाया था कि ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं, लेकिन फिर भी अगर मरने वाला वसीयत करता है वारसदारों के लिए, तो वरसा की इजाज़त से ये अदा की जाएगी। अगर वरसा के अंदर में अगर नाबालिग है, तो नाबालिग की इजाज़त का एतबार नहीं, उनका हक उनको पहले निकाल देना पड़ेगा। ये तीसरे नंबर पर वसीयत आएगी। अगर नमाज नहीं पढ़ी और वसीयत की, रोज़ा नहीं रखा और वसीयत की, तो माल मिलकर तकसीम करने से पहले तीसरे नंबर पर वसीयत के ऊपर में अमल करना जरूरी है। उसके बाद में चौथा नंबर आएगा, वो तकसीम तरका, माल मिलकर जो छोड़ी है मरने वाले ने, उसको तकसीम करना है। तो वालल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, उन लोगों पर कि जो मशक्क़त के साथ रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, उनको इख्तियार है कि वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे। लेकिन बाद में जो ये हुक्म मंसूख हो गए, वो आयत जो आगे वाली है, फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फल्यसुम, इसके ज़रिया से ये हुक्म मंसूख हो गया कि अब ये इख्तियार नहीं। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, आदमी पहले इब्तिदा इस्लाम के अंदर रोज़े के बजाय रोज़े की जगह पर अगर फिदिया दे दे एक मिस्कीन का या उससे भी ज़्यादा दे दे, फमन ततव्वा खैरन, एक मिस्कीन से भी ज़्यादा अगर दे दे तो फहुवा खैरुल लह, उसके लिए बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, बजाय इसके कि तुम रोज़ा छोड़ दो और फिदिया दे दो, इसकी जगह के ऊपर में तुम रोज़ा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए रोज़ा रखने बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के बारे में बयान फरमाया, और फिर रोज़ा ये एक काबिल बरकत अमल है, जैसे और अहकाम, ये जो बरकत दुनियावी और उखरवी के असबाब बनते हैं, इस तरीके से रोज़ा और उसके अंदर में कुरान पाक नाजिल हुआ। ये रमज़ान के महीने ही के अंदर में कुरान पाक नाजिल हुआ। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया। इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करेंगे।